اور آخری عشرے کی پہلی طاق رات، 21واں روزہ، طاق رات شروع ہو گئے۔ فرمایا اس کو 3 چیزیں ملیں گی۔ ایک تو مرنے سے پہلے شب قدر ملے گی، دوسرا مرنے سے پہلے شب قدر کے جلوے ملیں گے۔ تو ان راتوں میں جو ہماری طاق راتیں ہیں، جس کی پہلی طاق رات میں 21 کی رات پہلی رات ہے، ان طاق راتوں میں ضروری نہیں ساری رات جاگے۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم مانگتے کہاں ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر جس وقت مانگو کہ میں دے دوں گا، ابھی تو پڑھ رہے ہیں۔ اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی برکات، اس کے کمالات اور اس کی تاثیر اللہ وہ دے گا جو تیری نسلوں کو دے گا، نسلوں۔ ہم نے 21 کی رات کو لیا تھا، اور وہ اسم اعظم ہم نے ہر 21 کی رات کو پڑھنا نہیں چھوڑا، اور پھر جس وقت پڑھتے ہیں ہمیں ملتا ہے۔ کھانے میں پودینے کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ پودینہ آپ کو الرجی سے بچائے گا، جسمانی بیماریوں سے جہاں وہاں فوڈ پوائزن سے بچائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 عشرے بیت گئے، اب پتہ نہیں خبر ہے کہ، اور آخری عشرے کی پہلی طاق رات، 21واں روزہ، طاق رات شروع ہو گئے۔ اور کتنے خوش قسمت انسان ہیں جو طاق راتوں کے متلاشی ہیں، جو شب قدر کے متلاشی ہیں۔ آئے میں پھر آپ کو شب قدر کا ایک عمل بتاتا ہوں۔ ایک درویش فرماتے ہیں کہ جو شخص ساری عمر ہر نماز کے بعد، صبح شام، دن میں کسی وقت 3 بار سورۃ قدر پڑھے گا، اور اس نیت سے کہ اللہ مجھے شب قدر عطا فرما، فرمایا اس کو 3 چیزیں ملیں گی۔ ایک تو مرنے سے پہلے شب قدر ملے گی، دوسرا مرنے سے پہلے شب قدر کے جلوے ملیں گے۔ ایک ہے شب قدر ملی، عبادت کر دی میں نے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ شب قدر ہے، نہیں، اس کے جلوے بھی ملیں گے۔ اور فرمایا تیسرا، شب قدر پہ جو وعدے ہیں اللہ آنکھوں سے دکھائے گا۔ عجیب بات ہے، شب قدر پہ کے جو وعدے ہیں معمول بنا لے، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا، صبح شام 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا، سورۃ قدر، بیٹھے ہوئے اٹھتے ہوئے 3 بار سورۃ قدر، اس نیت سے کہ یا اللہ مجھے شب قدر عطا فرما، مجھے شب قدر عطا فرما، اور شب قدر کے جلوے دکھا، اور شب قدر کا اجر دکھا، اور شب قدر کی برکات دکھا۔ اس نیت سے بڑا طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے۔ تو ان راتوں میں جو ہماری طاق راتیں ہیں، جس کی پہلی طاق رات میں 21 کی رات پہلی رات ہے، ان طاق راتوں میں ضروری نہیں ساری رات جاگے، چند لمحے، کچھ ساتھ ہیں، اس سے بیٹھ کے باتیں کر لیں، اس کریم سے بیٹھ کے راز و نیاز کر لیں، اسے اپنے دل کے دکھڑے سنایا کریں۔ اصل میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں۔ اگر میں آپ کو مانگنا سکھاؤں، میں بھی سیکھ رہا ہوں، آپ بھی سیکھ لیں۔ یہ جو ہماری گلیوں پہ، چوراہوں میں، جگہوں پہ پیشہ ور سائل ہوتے ہیں اور یہ جو مانگتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، ان کا چہرہ مانگتا، ان کی آنکھیں مانگتی، ان کے ہاتھ مانگتے، ان کا لباس مانگتا، ان کی چال مانگتی، ان کا حال مانگتا، ان کی ڈھال مانگتی، ان کی ساری کیفیات مانگتی ہوتی ہیں۔ وہ الفاظ کم، اپنی کیفیات کا اظہار زیادہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، کیفیات نہیں ہوتی۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم مانگتے کہاں ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر جس وقت مانگو کہ میں دے دوں گا، ابھی تو پڑھ رہے ہو، ابھی تو پڑھ رہے ہو۔ تو ان منگتوں سے جو پیشہ ور ہمارے یہ منگتے ہیں، ان کو دیکھا کریں، اور ان کو دیکھ کے خالق سے مانگنا سیکھیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ تو یہ طاق رات، 21 کا روزہ اور 21 کا دن، اس پہ ایک دعا پڑھ لیں، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ آخری عشرے کی یہ ابتدا ہے، رمضان کا 21واں روزہ ہے،
لیکن آخری عشرے کا پہلا دن ہے، یا اول الاولین، فرمایا اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی برکات، اس کے کمالات اور اس کی تاثیر اللہ وہ دے گا جو تیری نسلوں کو دے گا، نسلوں کو، ان بولوں کی برکتوں سے، ان بولوں کی برکتوں سے اللہ تیری نسلوں کو دے گا۔ حضرت ابراہیم بن خواص رحم اللہ، ابراہیم خواص فرماتے ہیں میں ایک دفعہ ایک جنگل میں جا رہا تھا، دیکھا تو جنگل میں ایک جھونپڑی ہے، اس میں ایک بوڑھا بوڑھی رہتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا تم کھاتے کہاں سے ہو اس جنگل ویرانے میں، تمہیں درندے کا فکر نہیں؟ میں نے سارے سوال کر ڈالے، سوتے کیسے ہو، کھاتے کہاں ہو، پانی کہاں سے آتا ہے، چیزیں کہاں سے آتی ہیں، ضروریات زندگی کہاں سے ملتی ہے، جو سارے سوال میں نے کر دی، خاموش سنتے رہے، تو ان میں بابا جی بولے ہمارے پاس ایک اسم اعظم ہے، اور وہ اسم اعظم ہم نے 21 کی رات کو لیا تھا، اور وہ اسم اعظم ہم نے ہر 21 کی رات کو پڑھنا نہیں چھوڑا، اور پھر جس وقت پڑھتے ہیں ہمیں ملتا ہے 21واں روزہ، 21واں نظام۔ اور میں کیا؟ اور میں ہم نے اس دعا کو اللہ سے منوا لی ہے۔ کہا کون سی؟ کہا یہ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ اب کہا جب پڑھتے ہیں اللہ غیب سے ہم۔ اچھا ایک چیز اکثر ذہن میں آتی ہے کہ اتنے وظائف ہیں، اتنی تسبیحات ہیں، اتنے اذکار ہیں، کون سا ذکر کروں؟ میرے آقا کا بھی فرمان ہے، مفہوم ہے، تھوڑا کرو پر وہ ہو جو روز ہو، تھوڑا ہو پر وہ ہو جو روز ہو۔ جیسے ہر دوا شفا ہے، پر میرے لیے کون سی دوا شفا ہے؟ ہر دوا بیماری کا علاج ہے، ہر جڑی بوٹی بیماری کا علاج ہے، ہر گولی کیپسول ٹیکا بیماری کا علاج ہے، پر میرے لیے کون سی دوا ہے؟ اگر آپ کو اللہ کا کوئی نیک بندہ مل جائے تو اس سے اپنے اذکار منتخب کرا لے، اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور درود پاک سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات کا استحضار ہو، ماں کا احسان، باپ کا احسان، استاد کا احسان، کسی محسن کا احسان، پر کائنات میں سب سے بڑا احسان میرے کملی والے کا ہے، میرے آقا کا ہے۔ کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سانو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاواں ہو۔ توجہ سے کرے، دھیان سے کرے، اللہ پاک مرنے سے پہلے اسے جنت میں اس کا محل اور اعلیٰ مقام دکھائیں گے، اور وہ اس وقت تک اللہ اس کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کا اعلیٰ مقام اس کو دکھانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22واں روزہ ہے۔ اچھا ایک چیز اکثر ذہن میں آتی ہے کہ اتنے وظائف ہیں، اتنی تسبیحات ہیں، اتنے اذکار ہیں، کون سا ذکر کروں؟ ایک سوال تو یہ ہے، ایک سوال یہ ہے کتنا کروں؟ زندگی کے اور بھی اللہ نے ضروریات ساتھ لگا رکھی ہیں، مجبوریوں بھی ساتھ لگا رکھی ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ میرے آقا کا بھی فرمان ہے، مفہوم ہے، تھوڑا کرو پر وہ ہو جو روز ہو، تھوڑا ہو پر وہ ہو جو روز ہو۔ آج تو دن رات ایک کر دیا، کل تھوڑا بھی نہ کیا۔ ایک تو یہ درخواست ہے، اللہ زیادہ کی توفیق دے اور زیادہ پہ استقامت ہے تو اور خوشی کی بات ہے۔ یہ بھی بات عرض کر دوں، زیادہ کی توفیق دے اور زیادہ پہ استقامت ہے تو اور خوشی کی بات ہے۔ لیکن اگر تھوڑا ہو اور مستقل ہو، بس وہی جو چلتا رہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں ہر طبیعت، ہر مزاج کے لوگ آئے، ان پڑھ بھی آتے تھے اور بہت زیادہ ان پڑھ بھی آتے تھے، دیہاتی جسے آرابی بدو کہتے ہیں وہ بھی آتے تھے۔ نبی تو میرے آقا کی شفقت تو سب کے ساتھ تھی، محبت تو سب کے ساتھ تھی۔ اب ہر بندے کو ایک تسبیح بتاتے تھے، ذکر بتاتے تھے، اعمال بتاتے تھے۔ اب ایک بندے کا سوال ہے کہ میں کون سا ذکر کروں، کون سا عمل کروں؟ تو ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیں، جسے پیر و مرشد کہتے ہیں، یا سارے معمولات کر سکتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیں، پھر وہ جیسے اپنے معمولات تمہیں دے وہ ویسے کرے۔ اس کی مثال یوں دیتے ہیں، جیسے ہر دوا شفا ہے، پر میرے لیے کون سی دوا شفا ہے؟
ہر دوا بیماری کا علاج ہے، ہر جڑی بوٹی بیماری کا علاج ہے، ہر گولی کیپسول ٹیکا بیماری کا علاج ہے، پر میرے لیے کون سی دوا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ رمضان کی ان گھڑیوں میں جب اللہ کی رحمت وسیع ہے تو اپنے اذکار بھی وسیع کیجیے۔ میں ساتھ یہ بھی عرض کروں گا، لیکن اگر آپ کو اللہ کا کوئی نیک بندہ مل جائے تو اس سے اپنے اذکار منتخب کرا لیں، اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان جو ہے وہ پھر اس ترتیب سے اس روحانی دنیا سے چلتا رہتا ہے، اور جب چلتا رہتا ہے تو انشاءاللہ اس کی طرف خیریں متوجہ ہوتی ہیں، رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ میں آج آپ کو ایک نصاب دیتا ہوں، وہ 3 تسبیحات کا نصاب ہے۔ ایک تسبیح 3 کلمہ، ایک تسبیح درود پاک، اور ایک تسبیح استغفار کی۔ 3 کلمہ پڑھنا ہے اللہ کی عظمت کے استحضار کے ساتھ۔ دیکھیں، میں ایک بات اکثر عرض کرتا ہوں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ ہم نے یہ ایک تسبیح مانگ کے پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی عظمت کا استحضار، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور درود پاک سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات کا استحضار ہو، ماں کا احسان، باپ کا احسان، استاد کا احسان، کسی محسن کا احسان، پر کائنات میں سب سے بڑا احسان میرے کملی والے کا ہے، میرے آقا کا ہے۔ اور استغفار پڑھتے ہوئے یہ تصور ہو، یا اللہ ساری کائنات ایک طرف، میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں، میں دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ہوں، اے سخی آقا، سب معاف ہو جائیں گے پر میں معاف نہیں ہوں گا، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو، اے دکھ سانو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاواں ہو۔ استغفار اس کیفیت کے ساتھ، استغفار اس کیفیت کے ساتھ۔ ایک درویش نے یہاں تک فرمایا، جو 3 تسبیحات صبح شام اہتمام سے کرے، صرف 3 سال، 3 تسبیحات صبح شام 3 سال اہتمام سے کرے، توجہ سے کرے، دھیان سے کرے، اللہ پاک مرنے سے پہلے اسے جنت میں اس کا محل اور اعلیٰ مقام دکھائیں گے، اور وہ اس وقت تک اللہ اس کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کا اعلیٰ مقام اس کو دکھا نہ دے۔ تو رمضان کی گھڑیوں میں ان تسبیحات کا اہتمام اللہ توفیق دے کر لیں، اور رمضان کے مبارک لمحات میں 22واں روزہ ہے، باقی 8 روزے باقی رہ گئے، تو یہ بھی کر لیں، 22 روزے باقی ہیں، ضرور کر لیں۔ لیکن چلتے چلتے میں ایک طبی ٹوٹکا بھی ضرور بتاؤں گا۔ آلو بخارا خشک جس کی کائے نہ جاتی ہو، اور کائے کسی چیز سے نہ رک رہی، حاملہ کی کائے بھی، اس کو خشک آلو بخارا ٹافی کی طرح چسائیں۔ جو کہتے ہیں میری چربیلے نظام، کولیسٹرول فلاں چربیاں بڑھ گئیں، پیٹ ویٹ بڑھ گیا، اور وہ بالکل بہترین فٹ ہونا چاہتا ہے، دن میں چند 7 8 10 آلو بخارے، یہ عام دنوں میں، اور رمضان میں صبح شام چوس لیں۔ آلو بخارے کا چوسنا معدے کے السر، گرمی، تیزابیت کے لیے، موٹاپے کے لیے، اور ہائی بلڈ پریشر کا زبردست علاج ہے۔ آلو بخارا، خشک آلو بخارے کی بات کر رہا ہوں، اس کو چوستے رہیں، گٹلی پھینک دیں۔ بہت فائدے ہیں اس کے، بہت نفع ہیں۔ موٹاپے کا علاج، پیٹ کے بڑھنے کا علاج، اور یہ ہائی بلڈ پریشر کا علاج، سخت پیاس کا علاج، سخت گرمی کا علاج، لو کا علاج، جلن کا علاج، اور اس کے علاوہ منہ کے چھالوں کا علاج، معدے کے السر کا علاج، بواسیر کا علاج، آلو بخارا منہ میں رکھ کے چوسیں۔ آپ رمضان ہے، صبح شام 3 آلو بخارے چوس لیا کریں۔ رمضان نہیں ہے تو 3 سے زیادہ بھی چوس سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ 3 تسبیحات کا اہتمام اگر کریں، انشاءاللہ دنیا آخرت کا نفع ہوگا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ ذا القوة المتين یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔
والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار. اے سخیہ کا ان منگتوں کو تو نہ دے گا تو کون دے گا؟ ان پردیسیوں کی جھولی اگر تو نہ بھرے گا تو کون بھرے گا؟ ساری دنیا میں اگر مل جاتا تو پھر تیرے در پہ کیوں آتے؟ ساری دنیا کے خالی اور سوالی، ساری دنیا کے خالی اور سوالی تیرے در پہ جمع ہے. تیرے نام کو وجدان سے پکار پکار کے دیوانے ہو گئے، روزوں کے تھکے ہوئے، تراویحوں کے تھکے ہوئے، سفروں کے مارے ہوئے، اور غموں نے ہلکان کر دیا اور غموں نے جسم نچوڑ لیا. یہ غموں کے مارے، یہ سفروں کے مارے، یہ روزوں کے تھکے، اے میرا اللہ اب تیرے نام یا کہاروں کا وردان کر رہے، گردان کر رہے، پکار پکار کے تجھے پکار رہے. ان کی پکار کون سنے گا تیرے سوا؟ ان کو کون سینے سے لگائے گا تیرے سوا؟ ان کو تسلیاں کون دے گا؟ ان کے آنسو کون پوچھے گا؟ یہ تو پردیسی ہے. اگر ان کی اماں ہوتی، اماں گود میں بٹھاتی، اماں آنسو پوچھتی، اماں بوسے دیتی، اماں تسلیاں دیتی، اماں کہتی بیٹا کوئی بات نہیں، ہم نے تو سنا ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ کریم ہے، ہم نے تو سنا ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ کریم ہے، ہم نے تو سنا ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ کریم ہے. اللہ سنا نہیں، یہ سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے. اے رحمتوں کے پیکر، اے کرم کرنے والے، بارش دینے والے اللہ، کرم کی بارش دے دے، فضل کی بارش دے دے، عطا کی بارش دے دے، ان کے مسئلے حل کر دے. دنیا کے جس کونے میں تیری بندیاں بندے بیٹھے، سب کو یا قہاروں کی برکتیں، سب کو یا قہاروں کی سعادتیں، سب کو یا قہاروں کی راحتیں عطا فرما. اس مجمع کو عطا فرما، اس مجمع کو عطا فرما. اے مولا ان کی آسیں پوری کر دے، آسیں امیدیں پوری کر دے، راحتیں رحمتیں پوری کر دے، اور اپنی عطاؤں اور بخشش کے دروازے کھول دے، کرم کے دروازے کھول دے اور فضل کے دروازے کھول دے. محرومی سے بچا دے، رحمت دے دے، عطا دے دے اور شفقت دے دے. اے اللہ کتمیر کے جال کو توڑ دے، توڑ دے، توڑ دے، توڑ دے، توڑ دے، توڑ دے، توڑ دے. ان پردیسیوں کا، فریادیوں کا اے اللہ یہی درد ہے. بس کرم کر دے، رحم کر دے. جو اب مانگا دے دے، جو پہلے مانگا دے دے، جو آئندہ مانگا دے دے، دے دے، دے دے، دے دے، دے دے. آمین، آمین، آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبرآله ونهته وأهل بيته وإطرته وأهل بيته وإطرته وأهل بيته وإطرته أجمعين آمين برحمتك يا رب.